الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تعریفیں اس خدا کی جس نے یہ جہاں بنایا، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام اللہ کے ان آخری رسول کے لیے جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا. ہمارے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. اپنے طور پر کئی طرح کی تیاریاں کرتے ہیں اور کبھی کبھی سب دھرا رہ جاتا ہے. گزشتہ جمعہ کا بیان، اس میں سب کچھ ہے، بس آواز نہیں. آواز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تصویر کو کسی نے کیا کرنا ہے، وہ تو ویسے بھی اختلافی ہے. آواز پہ اتفاق ہے، وہ نہیں ہے. تصویر کسی نے کیا کرنی ہے. تو بہرحال تجربہ بھی یہ ہے، ایک دفعہ جو شے بیان ہو جائے وہ پھر ہوتی نہیں. قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں. ہم سوچ کر آتے ہیں یہ بیان کریں گے، وہ بیان کریں گے، نہ جانے کیا کچھ بیان کریں گے، ایسے بیان کریں گے، ویسے بیان کریں گے، کچھ بھی نہیں ہو پا. اور کبھی کبھی آ کر بیٹھتے ہیں اور کچھ مضامین ذہن میں بالکل نہیں ہوتے اور وہ ذہن میں اترنے شروع ہوتے ہیں، زبان پر آنے شروع ہوتے ہیں. کہیں کہیں ہم خود بھی حیران ہوتے ہیں یہ کیسے بیان ہو رہا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے ایک دفعہ جو شے بیان ہو جائے پھر آدمی سوچے میں پھر ویسے کر لوں گا، ہو ہی نہیں پاتا. تو بہرحال اب وہ بیان تو نہیں دہرایا جا سکتا. البتہ وہ جو پاک آیتیں میں نے گزشتہ درس میں بیان کی تھیں ان کو دہرا کر ان کا ترجمہ دہرا دوں گا، لیکن جو خلاصہ میں نے پڑھا تھا وہ چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ اب پھر اعادہ نہیں ہوتا. پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور آگے کوئی مضمون آیا تو طبیعت کھل گئی تو کر دیں گے، ورنہ جو اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت بخشی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اس موقع پر پیش فرمائیں، اور ان دعاؤں میں ایک دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وزیر کے لیے یعنی اپنے بھائی کے لیے مانگی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کو قبول فرمایا. یہ سورۃ طٰہٰ میں ہے اور وہ اس وقت ہم نے پڑھ لیا. گزشتہ سے پوستہ جمعہ کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ جمعہ کا تو مسئلہ ایسا ہو گیا. بہرحال اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود اپنے کلیم سے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں کہ میرے کلیم آپ نے جو مانگا ہم نے آپ کو دیا. اب علماء نے لکھا ہے، مثلا مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نبوت پانے کے بعد، دعاؤں کی قبولیت پانے کے بعد حضرت کوہ طور سے نیچے تشریف لائے.
اور جو اپنے ساتھ تھے اس سفر میں ان کو لیا اور مصر کی طرف چلے جہاں اپنا گھر تھا. اور یہ ہم نے کہیں سابقہ درس میں پڑھ لیا کہ یہ سالوں بعد کا آنا تھا حضرت موسیٰ کا. علماء نے لکھا ہے کہ رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گلے ملے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات زیارت اپنی والدہ کی ہوئی، اپنی والدہ سے ہوئی. اور اپنے گھر میں آنے کے بعد جب ان مرحلوں سے فارغ ہوئے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو لیا اور اس طرف چلے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دی. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. میرے پیغمبر آپ اور آپ کے بھائی دونوں اب جائیے اس کے پاس اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا ولا تنیا فی ذکری، میری ذکر میں سستی نہیں کرنا. علماء نے لکھا ہے کلام پاک میں کہیں کہیں یہ اسلوب ہوتا ہے کہ ایک بات پیغمبر علیہ السلام سے فرمائی جاتی ہے تو اس میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی ہزاروں اسباق ہوتے ہیں، کئی اسباق چھپے ہوئے ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ان پاک جملوں کی تفسیر میں مثلا ایک انسان تبلیغ کرتا ہے تو علماء نے لکھا کہ ان پاک جملوں میں اس کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ تبلیغ کریں اور تبلیغ کی راہوں میں اللہ کی یاد کو کبھی نہ چھوڑیں. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا آپ اور آپ کے بھائی میری نشانیاں لے کر اس کے پاس جائیں ولا تنیا فی ذکری، اور ہمارے ذکر میں سستی نہ کیجیے. معنی یہ کہ ان راہوں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں. اور بہرحال اب ان جملوں کے بارے میں کچھ باتیں میں نے گزشتہ جمعہ کہہ دیا، وہ نہیں محفوظ ہوئی، چلیں جو بھی ہوا اللہ نے پھر موقع دیا تو پھر صحیح. البتہ اشارہ کر دیتا ہوں، اب وہ خلاصہ میں پھر نہیں دہراتا، لیکن ایک اشارہ کرتا ہوں. اپنے ہے نا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے فضائل ذکر. یہ فضائل اعمال کا اب حصہ ہے. یہ فضائل ذکر پوری حضرت نے ذکر کے عنوان پر لکھی ہے. اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرنا ہے، کب یاد کرنا ہے، کہاں یاد کرنا ہے، سب فضائل مسائل حضرت نے اس میں لکھ دیے. کلام پاک کی آیات ہیں، احادیث طیبہ ہیں، علماء کے واقعات ہیں. بڑی ایک عجیب کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں. ولا تنیا فی ذکری، آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ یہ بات سمجھتے جائیں. اگر اپنے پاس رکھ لیں بڑی عام مل جاتی ہے. اور ویسے بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب پڑھیں، بڑی ان کی کتابیں ہیں، فضائل ذکر ہے، فضائل نماز ہے، فضائل تبلیغ ہے، فضائل رمضان ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل درود ہے، فضائل حج ہے، فضائل صدقات ہے. بڑی عجیب اور بڑی علمی اور بڑی مقبول کتابیں. جب بھی حضرت کی کوئی کتاب پڑھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک جملہ ذہن میں تازہ کر لیا کریں، کتاب پڑھتے ہوئے سرور آئے گا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جیسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے حضرت کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا. یہ قرآن میں ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. یہ ہم انشاءاللہ جب حضرت داؤد کے واقعات پڑھیں گے تو یہ مسائل دہرائیں گے، یہ باتیں انشاءاللہ. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہا حضرت داؤد کے ہاتھ میں نرم ہو گیا تھا.
مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے جیسے لوہا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا، اپنے نبی کے کلام کو اللہ نے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے لیے نرم کر دیا تھا. پڑھتے جائیں ایک ایک عبارت، دو دو عبارتوں میں احادیث 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 احادیث. تو ولا تنیا فی ذکری، اگر کبھی اس کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کو پڑھتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی تو کتاب نہیں. فضائل ذکر یعنی فضائل اعمال کی بات نہیں کرو، فضائل ذکر بھی کم و بیش 200 صفحات سے اوپر ہے. تھوڑی تھوڑی انسان کر کے پڑھتا ہے. تو بہرحال فرمایا ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنا. اور اپنا چلیں بہرحال اللہ کو منظور ہوا تو پھر کبھی وہ تفصیلات آئیں گی، اب اختصار کریں. آگے اللہ نے فرمایا اذهبا، اب آپ دونوں جائیں. اذهبا، پہلے فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. اب فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی. اب دونوں کو اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو، کہ اب جاؤ اس کے پاس. کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، اور اس کو سمجھاؤ. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اس کو سمجھائیں مگر نرمی سے، ہو سکتا ہے مان لے، ہو سکتا ہے ڈر جائے. اچھا آپ زیادہ تفصیلات کو تو موقع نہیں، لیکن یہ عبارت سنتے چلے جائیں جو شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس موقع پر، کہ لعل کا جو لفظ ہے اس کا اردو میں اس مرحلے پر ترجمہ ایسے سمجھیں، یہ ہے جیسے لفظ آپ اور ہم کہتے ہیں نا شاید. میں آپ سے پوچھتا ہوں شاید آپ اور ہم کب کہتے ہیں؟ جب آپ کو اور ہمیں یقین ہوتا ہے یا امید ہوتی ہے؟ امید ہوتی ہے تب کہیں گے نا شاید. اب اگر ہمیں یقین ہو تو پھر تو شاید نہیں کہیں گے. مثلا یہ آ گئے تو اب ہمیں یقین ہے کہ یہ آ گئے، لیکن جو نہیں آئے تو ہم کہیں گے شاید آ جائیں، کیونکہ وہاں امید ہے. اب یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. ہو سکتا ہے مان لے، شاید مان لے یا ڈر جائے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور ہم شاید کہیں تو جچتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام جب شاید فرما رہے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. آپ اور ہم تو شاید کہیں ہمیں جچتا ہے، اس لیے کہ آپ کا اور ہمارا علم کامل نہیں ہوتا، ہمیں کیا پتا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام جو فرما رہے ہیں لعل، شاید وہ ڈر مان جائے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا تو علم کامل ہے. اور علماء اہل سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی ہی کی ذات ہے کہ جن کا علم کامل اور علم غیب ہے. تو پھر لا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مولانا ادریس کا سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب جواب سنیں. مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یاد رکھیں یہ ان دو شخصیتوں کے حوالے سے ہے، ان کو بات فرمائی جا رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ وہ مانے گا یا وہ ان کے لیے ہے. اور اب اس مرحلے پر وہ عبارت ذہن میں لے آئیں جو قصص الانبیاء کی میں نے پڑھی تھی، کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ علم الگ شے ہے اور قانون الگ شے ہے. اللہ کے علم میں تو ہے کہ وہ نہیں مانے گا، لیکن قانون یہ ہے کہ اس کو بتانا ہے تاکہ اس پر حجت پوری ہو جائے. قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا تو میں کیسے سمجھتا. تو ان حضرات کی نسبت سے فرمایا جا رہا ہے کہ لعلہ جا کر اسے سمجھائیے، ہو سکتا ہے مان لے، ہو سکتا ہے ڈر جائے، ورنہ اللہ تو جانتے تھے کہ وہ نہ مانے گا اور نہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہو گیا ذہن؟ چل اب آگے سنیں. جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، یہ خلاصہ ہو گیا گزشتہ جمعے کا، یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے یہ ہو گیا. اب باقی سارے واقعات یا خلاصہ جو اس سمے میں نے پڑھا میں وہ نہیں دہراتا، اب ہو گیا وہ جو ہو گیا. اب آگے سنیں تاکہ یہ بہرحال اپنی بساط تک ہم آگے چلیں.
اللہ ذو الجلال والاکرام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، اب آگے اللہ کے نبیوں نے اللہ کی پاک بارگاہ میں جو جملے ارشاد فرمائے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں فرمایا، قالا، ان دونوں حضرات نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے، جب اللہ نے فرمایا نا کہ اپنا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جا کر اسے سمجھائیں، قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، یا ہو سکتا ہے ہم وہ سرکشی میں حد سے آگے بڑھ جائے، ہمارے ساتھ زیادتی کرے یا سرکشی میں آگے بڑھے، یہ خوف تو آتا ہے۔ اور اکابر نے فرمایا، جیسے کہیں ہم نے پہلے بھی درس میں پڑھا تھا، یاد رکھیں کہ یہ چیزیں بتقاضۂ بشریت ہیں، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہوتی۔ اچھا، اللہ ذو الجلال والاکرام کے پاک نبیوں نے فرمایا، اللہ آپ نے فرمایا جائیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن خوف آتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے یا حد سے گزرے، سرکشی کرے، ہو سکتا ہے ہم آگے ہماری بات ہی نہ سنیں وہ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا، قال لا تخافا اننی معکما، ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسمعو، سن بھی رہے ہیں، وارا، اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے الفاظ پر غور فرمائیں، قال، اچھا یہ ذرا ایک چیز ہے، ہمیں اساتذہ پڑھایا کرتے تھے کہ توجہ میری طرف رہے، ہوائیں چلتی رہتی ہیں، ویسے یہ الگ بات ہے کہ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اب کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں، اس لیے یہ بھی ہوا غلطی چل رہی ہے لیکن چل لینے ہیں۔ یہ یہاں پر لفظ ہے قال لا تخافا، ایک بات۔ دوسری بات، اس سے جو پہلی آیت ہے نا، اس سے پچھلی، وہاں ہم نے لفظ پڑھا تھا قالا، اگر آپ قرآن پاک کھول کے دیکھیں تو اگلی آیت میں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ قالا، پچھلی آیت ہے قالا۔ علماء نے لکھا ہے، ہمیں بھی خیر جب پڑھا کرتے تھے تو ایسے ہی بس، لیکن استاد پکڑ لیتے تھے۔ تو یاد ہے کہ استادوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بہت پرانی بات، تو 3 4 5 طالب علم سناتے تھے، تو ہم لوگ کوشش کرتے تھے ڈنڈی مار جائیں بھائی استاد کی توجہ تو ادھر ہے۔ میں جب ایک دفعہ آیت سبق تھا تو سنا رہا تھا، تو قرآن پاک میں آتا ہے نا لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جائیے۔ اب میں تو سوچا بھائی استاد کی توجہ تو ادھر ہے، کالا، میں وہاں یہی پڑھ لیا لا تقربا۔ اچھا، استاد نے فوراً، حالانکہ وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، اس کا سمجھاتے ہیں میں پھر بھی ویسے کہتے ہیں اب سمجھ میں نہ آئے، فرمایا پھر چہرہ ادھر کیا، فرمایا اب بھی مجھے وہ یاد ہے، فرمایا کہ یہ جو لفظ پڑھے ہو نا، لا تقربا نہیں، لا تقربا، اگر لا تقربا پڑھو گے معنی بگڑ جائے۔ جی وہ کیسے؟ فرمایا یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقربا ہذہ الشجرہ، آپ دونوں اس درخت کے قریب نہیں جائیں، مراد حضرت آدم اور حضرت ہوا، یہ لفظ ہے، لیکن تم نے پڑھ دیا لا تقربا، الف کھا گئے ہو تو معنی بن گیا آدم آپ ایک اس درخت کے قریب نہیں جاؤ، معنی بگڑ گیا یا نہیں؟ اور یہ فقہا نے لکھا ہے کہ ویسے تو چلیں ویسے صحیح، لیکن نماز میں اگر یہ صورت آ جائے یہ بڑی خطرناک صورت ہے، کیونکہ لفظ کے معنی بدل رہے ہیں، معنی بدل رہا ہے، اگر نماز میں کوئی قرات کرے تو پھر نماز کا حکم کیسے باقی رہے گا؟ اب دیکھیں نا، ہمارے اپنا آپ کو یاد ہوں گے امان اللہ صاحب، امام امان اللہ صاحب، یہ بڑے حضرت سے بھی پہلے کا دور ہے، وہ جب پڑھایا کرتے تھے تو یہ چیز ہمیں انہوں نے بتائی تھی، ہم بھی ایسے پڑھتے تھے، اور وہ عام طور پر میں نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کبھی ہمت نہیں پڑتی کہنے کی، کسی کو کہیں تو سامنے اللہ ناراض ہو جائے، روٹھ جائے، پھر کیا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، خاص کر جب آذان دیتے ہیں ہمارے لوگ، آپ نے سنا نہیں اللہ اکبر، یہ فقہا نے لکھا ہے
اب میں آپ کو جملہ فقہا کا بتاؤں تو آپ ڈر جائیں گے. اللہ اکبر، میرے ساتھ کہہ دیں اللہ. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. ایک دوسرا اذان کہتے ہوئے ہمارے بعد لوگ یعنی ایسے دیں گے نا، یہ آپ نے پڑھا ہے نا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ رخ پھریں. اچھا وہ رخ جو پھریں وہ مفتی انعام الحق صاحب نے فرمایا وہ رخ یہاں ختم ہو جاتا ہے، یہ جو اسپرنگ ہے گردن کا ہمارے یہ بھی پھرتا ہے. حالانکہ فقہا نے لکھا ہے جو اس کی نے آزان دی اور اس کا یہ سینہ کعبے سے پھرا، آزان ٹوٹ گئی. یہ تو ہے، پر کسی کو کہیں. ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ایک صاحب کو تنبیہ کی کہ یار تو آزان دیتا ہے لیکن غلط دیتا ہے، اکیلے میں نہیں ایسے کیا کر، پہلے سیکھ لے پھر دے. وہ گومی ہو. بلکہ بعد میں مجھے استادوں نے بتایا کہ یار سنا ہے وہ کہتا ہے جی اب حضرت ہماری آزانوں میں ہی غلطیاں نکالتے ہیں، ہم کیا کریں. بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. بڑے پرانے نمازی سے ایک دفعہ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے پوچھا دعائے قنوت سناؤ. کیا سناؤ؟ بولو نا. بڑے پرانے نمازی تھے، وہ کلاس میں تھے، ہم بھی تھے، لیکن وہ ہوتے ہیں کوئی بات کی عمر میں پڑھتے ہیں. تو بہرحال اب طلباء کے سامنے ہی ہوتا ہے یہ سب. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باقی طلباء کو استاد اٹھا دے گا اور اس کو بٹھائے گا. اب جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا. استاد نے کہا اچھا ذرا دعائے قنوت سناؤ. اس نے کہا اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انسان. جب انسانہ پہ پہنچا نا، آپ جانتے ہیں انسانہ کا معنی کیا ہے؟ بولو تو صحیح. اس کو تب خیال آیا وہ ہو میں نے تو اللہم انا نستعینک کا سنانی تھی، میں نے تو جنازے کی دعا سنا دی. بہرحال یہ خانہ ہما آفتاب آست ہے، چاہے وہ چاہے ہم. ناراض تو نہیں ہو. اس لیے مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دین اسلام کی باتیں کوئی شخص ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں پیدا ہوتا، اس کو اسی دنیا میں سیکھنا ہے. جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ امام مان اللہ صاحب کی، جب ہم نے بھی کئی دفعہ دیکھا، خاص کر میں اور آپ نماز میں ایک ہی صورت یاد رکھے ہوئے ہیں. کون سی؟ قل هو اللہ. حالانکہ فقہا نے لکھا ہے ایک ہی صورت ہمیشہ ہر رکعت میں پڑھنا نماز کو مکروہ کر دیتا. اپنے تھے نا شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل میں کہ ہر نمازی کو کم از کم 4 صورتیں تو یاد کرنی چاہیے. حالانکہ زیادہ کرے لیکن کم از کم کتنی کرے؟ بھائی نماز کو کراہت سے تو نکال دے. پہلا لفظ اس سورت کا قل، آپ دیکھ لیں قرآن پاک کھول کے، قرآن پاک میں ایک بڑی کاف کہلاتی ہے، ایک چھوٹی کاف کہلاتی ہے، ایک نقطوں والی کاف کہلاتی ہے، ایک کتابی کاف کہلاتی ہے، ایک قلب والی کاف کہلاتی ہے، ایک قلب والی کاف کہلاتی ہے. قلب دل کو کہتے ہیں اور قلب بولو نا کتے کو کہتے ہیں. اب آپ قرآن میں ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. جب وہ غار کے منہ پر بیٹھا تھا، کون بیٹھا تھا؟ اب میں وہاں قلب کو قلب پڑھ دوں، اللہ معاف کریں پھر. اور یہاں جو آ رہا ہے قل، اس کا معنی کیا ہے؟ میرے پیغمبر کہہ دیجیے. صحیح معنی اس کا یہ قل کیا کریں؟ میرے پیغمبر. اچھا پتہ نہیں آپ نے وہ پڑھا ہے مضمون یا نہیں، مجھے تو لگتا ہے انہی کے دوست ہیں. انہوں نے لکھا ہے قرآن میں یہ جتنے قل ہیں نا سب نکال دو. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں ممبر پر بیٹھ کر کبھی غلط بیانی نہیں کرتا، نہ افسانے تراشتا ہوں. اس نے لکھا قرآن میں جتنے قل ہیں سب نکال دو. کیوں؟ وجہ لکھی ہے، کہتا ہے قل تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اپنے نبی کو، تو آپ اور ہم اس لائق ہیں کہ اللہ کے نبی کو حکم دیں، لہٰذا قل نکال دو. اچھا صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے ایک نے قل نکالنے پہ اترا ہے، دوسرا کو جائے گا وہ کچھ اور نکالنے پہ لگ جائے گا، تو پورے قرآن کو ہی فارغ کر دو پھر. او بھائی ہم اللہ کے نبی کو حکم تھوڑا دے رہے ہیں، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ان جملوں کی تلاوت کر رہے ہیں. ہم حکم کہاں دے رہے ہیں؟
نبی کو حکم دینے والی ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اور انہی کے یہ جملے ہیں، قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے۔ امام امان اللہ صاحب فرمایا کرتے جب ہم نے غلط پڑھا نا تو فرمایا سنو، قل یہاں سے نکالو، قلب کاف کا تقاضا کیا ہے، علماء قرات نے لکھا ہے وہ یہاں سے نکلے، ادھر سے، قل اب صحیح معنی پہ اترے گا، کہہ دیجئے۔ انہوں نے فرمایا اگر یوں کہتے ہو نا جیسے قل اوپر سے آواز کے ساتھ چھوٹی کاف کا تلفظ جب نکالتے ہو قل، اس کا معنی ہوتا ہے کھا لیجئے۔ کیا کیجئے؟ آپ تو یاد ہے نا، وہ تو سب کو یاد ہے، کلو واشربو، کیا کرو، ہاں تو وہاں چھوٹی کاف ہے، فرمایا یہاں جب اس کا تلفظ بنا کے پڑھو گے، اللہ معاف کریں، قل معنی بن جائے گا کھا لیجئے، هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ معنی بگڑا یا نہیں؟ اب اگر میں اور آپ اپنی نماز میں یہی صورت پڑھنی تو کم از کم اس کو تو صحیح پڑھیں۔ بہرحال کوشش کیا کریں۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں جو جملہ ہے، کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ ناراض تو نہیں ہو؟ اور بولو تو صحیح، یہ اشارے کیوں کیے ہوں؟ اصلاح کرو اپنی، اس میں بھی ہوں، اس میں آپ بھی ہیں۔ یہ کبھی مت سوچنا یار اب 40 سال کے ہو گئے کیسے اصلاح کریں، نہ، آپ نے تو سن رکھا ہے نا کہ خدا کے دین کی باتوں کی یہ شان ہے، من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک سیکھو پھر بھی پورا نہیں کر سکو۔ میں کل ہی ایک دوست سے کہہ رہا تھا یہاں پہ کسی ضرورت کے تحت، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں حقیقت میں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بہت کچھ تھے، ورنہ کئی دفعہ ایسا موقع آتا ہے کسی محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں، سامنے والے کی ڈگریاں اس کے قد سے بڑی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ بات کرتا ہے نا تو وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کتنے کچھ پانی میں بیٹھے ہوئے، لیکن ظاہر ہے خاموش ہونا مرنا ہے، اس کے سامنے کوئی بات کر کے وہ مانے گا، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اتنا اشارہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ اس کو سیکھو، کوشش تو کرو۔ جو بات عرض کر رہا تھا کہ پچھلی آیت میں فرمایا قالا ربنا اننا نخاف، دونوں حضرات تھے اس قالا میں، ان دونوں نے کہا، لیکن آگے جو حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے جملوں کو بعد اللہ ذو الجلال والاکرام کے پاک جملے آ رہے ہیں، فرمایا قالا، پہلے تثنیہ کا صیغہ آیا، اب واحد کا صیغہ۔ وہاں حضرت موسیٰ حضرت ہارون دو تھے، لیکن اللہ ہمیشہ سے ایک ہے، ہمیشہ ایک ہی رہے۔ وہاں قالا کیسے آئے گا؟ ہی آئے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب سورہ طٰہٰ یا قرآن میں جب پڑھو نا تو یہ اگر نقطے یاد رکھو تو آپ کو سرور آئے گا انشاءاللہ، پھر پڑھنے میں غلطی بھی نہیں ہوگی اور معنی بھی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما، ڈرو نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسمع و ارا، ہم سن بھی رہے ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ قال لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم دونوں کے ساتھ ہیں، اسمع، سن بھی رہے ہیں، و ارا، اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب جاؤ، فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ ہانگ کانگ والوں انشاءاللہ اس کا ترجمہ 15 دن کے بعد اگر زندہ رہے، اور اگر مر گئے میں یا آپ میں سے کوئی تو پھر جنت میں کر لیں گے۔ مرنا بھی تو ہے نا، مرنا ہے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح، اور بولو تو صحیح۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے مجھے اور آپ کو نا موت پر ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے جو گول میں اور آپ بار کھلاتے ہیں، کیوں؟ موت پر ایمان تو ہے، یقین نہیں ہے۔ جب یقین آئے گا، جب وہ آ جائے گی، یقین آئے گا، پھر فائدہ کچھ نہیں، پھر وما علینا الا البلاغ المبین۔